اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ آقا امام مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک مختار، مدینے کے تاجدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں سے سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ بخش یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائے، پورب میں، پچھم اور عرب میں۔ 2 علم دین اٹھا جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تیسرا جہالت کی کثرت ہوگی۔ چوتھا شراب اور زنا کی زیادگی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ کی جیسے گندے جوڑا کھاتے ہیں۔ 5 مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوگی۔ 6واں مال کی زیادگی ہوگی۔ 7واں عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہریں فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ 8واں مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوست سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی نہ۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ 10واں اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ 11واں بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ 12واں ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ 13واں مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ 14واں اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ 15واں وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ اور مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ 16واں درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر سے ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ 17واں سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ 18واں علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، نہ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خلیبد، اسود انسی، سجاد، مرزا علی احمد باب، مرزا علی حسین بحال اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا، دجال کا کس صفات اور اس کے کرتب، دجال کا یہ کانا ہوگا، اس کے ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین شریفین مکہ مدینہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مدینہ بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا اتنا بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھا گیا ہے، جہاں رکھا جائے گا ان کے ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو ہمیں خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائیں گے، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد میں مکھیوں کی طرح دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم میں بہت سعادتیں
دکھائیں گے اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعی میں کچھ نہ ہوگا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب اس حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام ہو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دامشق کی جامع مسجد میں پوربی مینارہ پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے قیامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو سے وہاں تک جائے گی، وہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے حاصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیم توڑے گئے کھجور کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہیں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوں گی، 40 برس تک رہیں گے اور بعد وفات روضائے انور میں دفن ہوگے۔ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی آپ حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے، آپ وہ امام مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہی ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ادبال کعبہ شریف کا طواف کرے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوگے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کہیں گے اور انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ وطیعوا، یا اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک سامنے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ایک قوم ہے، یفین بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین کی صفات کرتے تھے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانور سب بچھو تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی لوہے کی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا جائے گا۔ دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فواد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ طواعت الارض کا نکلنا، طواعت الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عظیم شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا۔ صفاعت یعنی بہت اچھی، صحیح اور صاف عربی بولے گا، کلام پڑھے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگا۔ عصا کے سلمانوں کے ماتھوں پر ایک چمکدار نشان لائے گا اور انگوٹھی کے کافر ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی خود کو کھلا پہچانے جائیں گے۔ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔